عادل ایک کامیاب مگر اندر سے مضطرب نوجوان تھا۔ بچپن سے اس نے محنت کرنا سیکھا تھا، لیکن ایک چیز جو اس کے اندر کبھی مضبوط نہ ہو سکی وہ تھا اللہ پر یقین۔ زبان پر اکثر کہتا تھا اللہ بہتر کرے گا، مگر یہ صرف ایک رسمی جملہ تھا۔ اس کے دل میں اللہ کی قدرت اور اس کی حکمت کا کوئی سچا یقین نہ تھا، نہ ہی کوئی تعلق۔ اگر کبھی کوئی کہتا کہ اللہ پر بھروسہ رکھو تو وہ ہنس کر جواب دیتا، ہاں ہاں اللہ سب دیکھ رہا ہے، لیکن دنیا عمل سے چلتی ہے، دعا سے نہیں۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو سمجھتے ہیں کہ قسمت صرف محنت سے بنتی ہے، دعا سے نہیں۔ مگر زندگی اسے ایک ایسا سبق سکھانے والی تھی جو اس کے ایمان کی بنیادیں ہلا دے گا۔ عادل نے کئی سال کی محنت سے اپنا کاروبار قائم کیا۔ اس بار اس نے زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیا۔ افریقہ کے ایک بندرگاہی شہر کے ساتھ اس نے ایک بڑا سودا طے کیا۔ کپڑا، خشک میوہ جات اور قیمتی برتنوں سے لدے کئی صندوق اس نے ایک بحری جہاز پر چڑھائے۔ یہ جہاز صرف عادل کا سامان لے کر نہیں جا رہا تھا، اس میں اور بھی کئی تاجر شریک تھے، مگر سب سے زیادہ مال عادل کا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اگر یہ سودا کامیاب ہو گیا تو وہ کراچی کا سب سے بڑا تاجر بن جائے گا۔ روانگی کے دن وہ بے حد خوش تھا۔ اس کے دوست، اہل خانہ سب نے اسے الوداع کہا۔ اللہ کے حوالے، ماں نے کہا۔ عادل نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں اماں، بس اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور میرا حساب کتاب بھی پکا ہے۔ ماں نے اپنی نم آنکھوں سے اسے گلے لگایا، مگر دل میں دعا کی، یا اللہ اسے اپنی طرف لوٹا دینا، کسی آزمائش کے ساتھ ہی صحیح۔ چند دن کا سفر خوب گزرا۔ نیلا سمندر، ہلکی ہوا، دور تک پھیلے آسمان تلے جہاز کا ہلنا سب کو بہت سکون دے رہا تھا، مگر قدرت کی کہانیوں میں پل بھر میں منزل بدلتا ہے۔ 5ویں رات ہوئی تو اچانک آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، ہوائیں تیز ہونے لگی، بجلی چمکی اور بارش برسنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ طوفان بن گیا۔ کپتان نے اعلان کیا، سب ہوشیار ہو جاؤ، ہم طوفان کے نرگے میں ہیں، جہاز کا توازن بگڑ چکا ہے، بوجھ کم نہ کیا تو ہم سب ڈوب جائیں گے۔ تاجر پریشان ہو گئے، بحث شروع ہو گئی، کچھ کہنے لگے سب اپنا تھوڑا تھوڑا سامان پھینکے، مگر پھر کسی نے کہا سب سے زیادہ سامان ایک کا ہی ہے، عادل کا، اگر اس کا سامان پھینک دے تو شاید ہم بچ جائیں گے۔ عادل آگے بڑھا، اس نے کہا یہ ظلم ہے، میرے پیسوں سے تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو، سب مل کر کچھ کچھ قربانی دیں۔ مگر کوئی نہ مانا، کچھ تو غصے میں تھے اور کچھ ڈرے ہوئے، اور پھر کچھ لوگوں نے زبردستی کی، عادل کو دھکا دے کر جہاز سے باہر پھینک دیا۔ سمندر کی سرد اور بے رحم لہریں اس پر ٹوٹ پڑیں، وہ لڑتا رہا، چیختا رہا، ہاتھ پاؤں مارتا رہا، مگر سمندر سننے والوں میں سے نہ تھا۔ آخر کار وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو سورج کی کرنیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ عادل ریت پر پڑا تھا، تنہا، زخمی مگر زندہ، آنکھیں کھلی تھیں۔ تو سامنے پھیلا ویران جزیرہ نظر آیا، نہ کوئی انسان، نہ کوئی عمارت، صرف درخت، پتھر اور خاموشی۔ وہ بیٹھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یا اللہ تو نے جان بچا لی۔ پہلی بار اس نے دل سے شکر ادا کیا۔ بھوک تھی، تھکن تھی، لیکن امید کی ایک چنگاری جاگی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ لکڑیاں جمع کرنے لگا۔ ایک چھوٹا سا سایہ دار کونا دیکھا، اس نے وہاں چھوٹی سی جھونپڑی بنا لی۔
خوراک کے لیے اس نے زمین چھانی۔ کچھ جنگلی پھل ملے۔ کچھ دن بعد اسے چند خرگوش نظر آئے جن کا وہ شکار کرنے لگا۔ اب وہ تنہا تھا مگر اللہ کے ساتھ۔ ایک دن وہ کھانا پکا رہا تھا، دھواں اوپر کی طرف اٹھا اور تیز ہوا کے باعث جھونپڑی تک پھیل گیا۔ جھونپڑی کو آگ لگ گئی۔ وہ پانی لایا، ہاتھوں سے ریت پھینکی پر قابو نہ پا سکا۔ آخر کار اس کی جھونپڑی جل کر راکھ ہو گئی۔ عادل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، یا اللہ، یہ تو نے کیا کیا؟ یہ جھونپڑی ہی میرا سب کچھ تھی، پہلے میرا سامان، پھر میرا وقار، اب یہ آخری پناہ گاہ بھی چھن لی۔ کیا تو مجھے مکمل تباہ کرنا چاہتا ہے؟ پھر وہ خاموش ہو گیا اور تھک کر زمین پر گر گیا، بھوکا پیاسا مایوس۔ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی، آگ کی راکھ ابھی بھی سلگ رہی تھی۔ عادل تھکے ہوئے جسم کے ساتھ زمین پر لیٹا تھا۔ وہ بھوکا تھا، بے گھر تھا اور سب سے بڑھ کر ٹوٹا ہوا تھا۔ دل میں گہرے اندھیرے تھے اور آنکھوں میں آنسو۔ مایوسی اس کے وجود کو چاٹ رہی تھی۔ کیا واقعی تو ہے؟ کیا میں خود کو دھوکہ دے رہا تھا؟ اس نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا مگر جواب میں خاموشی تھی۔ ہوا سسکیاں لیتی ہوئی درختوں سے ٹکرا رہی تھی۔ آج پہلی بار عادل نے وہ الفاظ نہیں کہے تھے جو وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا، اللہ بہتر کرے گا، کیونکہ اب وہ جان چکا تھا کہنا کافی نہیں، دل سے یقین ہونا چاہیے۔ رات آنکھوں میں کٹی۔ صبح کی پہلی روشنی نے جب زمین پر پڑنا شروع کیا تو عادل کی آنکھیں کھل گئی۔ وہ بوجھل قدموں سے اٹھا مگر اچانک اسے کچھ بدلا بدلا سا ہوا لگا۔ سمندر کے کنارے کچھ ہلچل تھی۔ وہ چونکا، اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ وہ بھاگتا ہوا کنارے کی طرف گیا۔ وہاں ایک کشتی تھی، ایک مضبوط لکڑی کی بنی ہوئی کشتی۔ اس میں 3 ملاح کھڑے تھے جو جزیرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ عادل نے آواز دی، کون ہو تم لوگ؟ تم یہاں کیسے؟ ایک ملاح نے ہنستے ہوئے کہا، ہم وہ ہیں جنہیں تمہاری جھونپڑی کی آگ نے بلایا۔ عادل حیران ہوا، کیا میری جھونپڑی؟ ہاں بھائی، دوسرا ملاح بولا، یہ جزیرہ تو غیر آباد ہے، ہم دور سے گزر رہے تھے کہ کل شام یہاں سے دھواں اٹھتا دیکھا، ہم سمجھے شاید کوئی پھنسا ہوا ہے، اس لیے ادھر چلے آئے۔ عادل کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کے دل میں جیسی بجلی سی دوڑ گئی۔ وہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ یعنی جس آگ کو میں تباہی سمجھ رہا تھا وہی میری نجات کا سبب بنے۔ ملاحوں نے حیرت سے دیکھا اور پوچھا، تم یہاں کیسے آئے ہو؟ عادل نے آہستہ آہستہ اپنی پوری کہانی سنائی۔ جہاز، طوفان، تاجروں کا فیصلہ، اس کا سامان اور پھر اسے دھکیل دینا، سب کچھ۔ جب وہ اپنی بات ختم کر چکا تھا تو تیسرے ملاح نے گہری سانس لی اور کہا، بھائی تم اللہ کا شکر ادا کرو، جس جہاز سے تمہیں نکالا گیا تھا وہ طوفان میں مکمل طور پر ڈوب چکا ہے، کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکا۔ اب عادل کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، وہ سجدے میں گر چکا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر دل سکون سے بھر چکا تھا۔ اے میرے رب، تو نے مجھے بچانے کے لیے سمندر میں پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ تو نے میری جھونپڑی جلائی تاکہ لوگ مجھے دیکھ سکیں۔ میں کیا سمجھتا رہا اور تو کیا چاہتا رہا۔ کشتی نے سفر شروع کیا۔ عادل اس کشتی میں بیٹھا دور ہوتا گیا۔ جزیرہ، تنہائی، آگ، سب پیچھے رہ گئے۔ اب وہ تنہا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک نیا یقین تھا، اللہ پر مکمل بھروسہ، نہ صرف زبان سے بلکہ دل سے۔ چند دن بعد جب وہ بندرگاہ پہنچا تو وہاں اس کی ماں منتظر تھی، آنکھوں میں آنسو، ہاتھوں میں دعا۔ بیٹا،
اماں وہ ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ ماں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور کہا، میں نے کہا تھا نا، اللہ واپس لائے گا کسی آزمائش کے ساتھ ہی سے۔ عادل اب وہی نہیں تھا جو گیا تھا۔ اس نے کاروبار دوبارہ شروع کیا، مگر اب اس کی پہلی کمائی مسجد کے لیے وقف ہوتی۔ صبح کی نماز کبھی نہ چھوڑتا اور ہر کسی سے کہتا، یاد رکھو تمہاری سب سے بڑی مصیبت شاید سب سے بڑی رحمت بن جائے۔ اللہ کے کاموں میں دیر ہوتی ہے، اندھیر نہیں۔ زندگی ہمیں کئی بار ایسے راستوں میں لے آتی ہے جہاں ہمیں لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، مگر در حقیقت وہ اختتام نہیں، شروعات ہوتی ہے۔